ألا لله الدين الخالص والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے علم نافع، اور علم نافع میں ہم نے یہ پڑھا کہ علم نافع آدمی سے قربانی مانگتا ہے، لیکن آدمی قربانی نہیں دیتا، وہ دنیا کی عارضی اور نقد لذتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدوں کو جو کہ ادھار ہیں آخرت کے حوالے سے، ان پر یقین نہیں کرتا۔ تو علم نافع حاصل نہ کرنے کی ایک وجہ اس یقین کا نہ ہونا ہے۔ جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے اتنی دیر تک آدمی علم نافع کی طرف نہیں آتا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں برباد کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایک کشمکش چل پڑتی ہے انسان کے اپنے اندر سے اور باہر سے۔ کبھی تو اس کو کچھ دنیا کی لذتیں وہ اچھی لگتی ہیں، اور کبھی پھر اس کا آخرت کی طرف دھیان جاتا ہے۔ تو غالب نے کہا تھا کہ ایمان مجھے روکے ہے، کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ ہے میرے پیچھے، کلیسا ہے میرے آگے۔ درمیان میں پھنسا ہوا آدمی یہ دن رات ایک کشمکش کے اندر رہتا ہے۔ یہاں پر اس کو گاڑیاں، گھر، بنگلے، اپنے بڑی بڑی جابز اور فیکٹریز اور بینک بیلنس، یہ سب چیزیں اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے صرف یہ نقد ہے اور ادھار ہی ادھار ہے۔ تو ایسے وقت میں یہ بہت بڑا مارکا ہو جاتا ہے، جس میں انسان کا نفس جو لذتوں کا عادی ہوتا ہے، مرغوبات کا عادی ہوتا ہے، وہ عمومی طور پر یہاں پر جب چائس کرنے پر آ جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کی لذتوں کو لیتا ہے۔ تو یہ دنیا کی لذتیں پھر وہ لے لیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ پھر اس کے ذہن میں عوارض ذہنی جنم لیتے ہیں، مختلف قسم کے عوارض، جس میں آپ اسے کیا فرسٹریشن ہو جاتی ہے، تناؤ ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، یہ چیزیں اس کے ساتھ پھر جنم لیتی ہیں، اور عمر بھر وہ ان کے ساتھ لڑتا ہے، عمر بھر ان کے ساتھ لڑتا ہے، روزانہ جیتا ہے، روزانہ مرتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کأنہم خشب مسندہ، تم ان کو دیکھو گے تو ان کے کپڑے بڑے خوبصورت ہوں گے، ان کے چہرے بڑے خوبصورت تر و تازہ ہوں گے، گھر بڑے پیارے ان کے ہوں گے، لان لگے ہوئے ہوں گے، ان کے ملازم ہوں گے، ان کی گاڑیاں ہوں گی، لیکن اندر سے یوں ہوگا جیسے دیمک کھائے ہوئے کھندے ہوں، جیسے اندر سے ان کو دیمک اور گھن نے کھا لیا ہو۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ ان کو عوارض ذہنی، اور آپ ان کو دیکھیں کہ یورپ میں اس وقت سب سے زیادہ جسمانی مرضوں سے زیادہ عوارض ذہنی میں مبتلا ہیں، اور وہاں انہوں نے کنسلٹنٹس رکھے ہوئے ہیں، وہ کنسلٹنسیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کر کے، اور وہ سائیکاٹرکسٹ رکھے ہوئے ہیں ان سے جا کے، اور اب یہاں بھی سائیکالوجسٹ اور سائیکاٹرکسٹ دونوں آ گئے ہیں، اور وہ لوگوں کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں لوگوں کا، جبکہ اس کا علاج اس دنیا کے جاہلی علوم کے اندر نہیں تھا۔ یہ جہاں علوم نافع ہیں وہاں علوم زار بھی ہیں، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر قرآن و حدیث موجود ہے وہاں پھر یہ حدیث، اور پھر وہ آپ دیکھتے ہیں پیسہ بھی صرف کرتا ہے، سب کچھ صرف کرتا ہے، لیکن اسے کوئی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے جو آدمی اپنے آپ کو علوم نافعہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اس کو اللہ کہتا ہے کہ سن لو اور کہہ دو اور بتا دو اور جان لو، اور اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ تو تمہارے دلوں کو جو قرار آئیں گے، یہ جو سکون آئیں گے، یہ جو آرام آئیں گے، یہ جو سکھ اور چین آئے گا تمہارے دل اور دماغ کے اندر، یہ فقط اللہ ہی کے ذکر سے تو آئے گا، اور کسی سے تو ہوگا ہی نہیں تمہارا یہ علاج۔ یہ تم نے جو دائیں بائیں جا کر کے اپنی جگہ جگہ خدا بنا لیے ہیں اور ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہو، ایک اللہ کے سامنے تم جھکتے ہوتے تو تم کتنا اپنے آپ کو نفع کے اندر محسوس کرتے، کتنا سکون کے اندر محسوس کرتے۔ دراصل علوم جاہلیہ جو ہیں یہ آدمی کے خدا بن جاتے ہیں، اور آدمی عمر بھر اس کے پیچھے، اور آپ دیکھتے ہیں یورپ کے اندر اور یہاں میں بھی آپ شام کو صبح شام تبصرے سنتے ہیں، جی یہ بہترین تجزیہ نگار ہیں، اکانومسٹ ہیں، جی یہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں، نہ آج تک دفاع ہو سکا، نہ ان کی معیشت سنبھالے میں آئی کہیں پر، ہیں جی الٹا پارلیمنٹوں کے اندر اب ہندو شراب کے لیے بل پیش کرے گا اور مسلم پارلیمنٹ اس کو ریجیکٹ کر دے گی۔ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، بعد میں ہم پچھتائیں گے کہ یہ ہم نے یہ مسلم ریاست کے اندر یہ علوم پڑھنے کے بعد، جی وہ مشرف نے بی اے پاس گریجویٹ پارلیمنٹ جو تھی وہ بنائی تھی اس نے،
تو گریجویٹ پارلیمنٹ کے یہ چلن ہے، یہ طریقے ہیں۔ ان سے تو وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے کوئی گریجویشن نہیں کی، کوئی MBA نہیں کیا، کوئی PhD کی ڈگری نہیں حاصل کی، آپ دیکھیں پھر وہ دنیا کے اندر کس طریقے سے انہوں نے حکمرانی کی اور لاکھوں مربع میل پر حکمرانی کی، اور دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو گئیں۔ کہ آپ پیغمبر نے کوئی یونیورسٹی کھولی تھی؟ علوم نافعہ آپ کے اندر ایک انسان کو پیدا کرتا ہے، اور علوم زار آپ کے اندر ایک حیوان کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ ان کو حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں محنت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ فقر اختیار کرتے ہیں۔ علوم نافعہ اپنے اندر دو چیزیں مانگتے ہیں بھائی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ فقر بیرونی طور پر مانگتا ہے کہ آپ کو بھوک کاٹنی پڑے گی۔ آپ کو وہ فقر سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں فاقے آنے شروع ہو جائیں، فقر سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ دنیا کی اسٹینڈرڈائز زندگی کو چھوڑ کر ایک نارمل زندگی کے اوپر آپ کو آنا پڑے گا، آپ کو اسی پر صبر کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات سفر، آپ کو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے دائیں بائیں جیسے دیگر چیزوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے آپ سفر کرتے ہیں، آپ اپنا گھر بنانے کے لیے سفر کرتے ہیں، جاب کے لیے آپ سفر کرتے ہیں، آپ اس کے علاوہ اپنے دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، تو آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ اور سفر، اس سفر کو اردو کا سفر بھی سمجھ لو اور اس کو انگریزی کا سفر بھی سمجھ لو، انگریزی میں بھی آپ کو سفر ہی کرنا پڑتا ہے، اس کے دونوں معنی سمجھ لو۔ سفر جب تک نہیں آدمی کرے گا اتنی دیر تک یہ ناممکن ہے کہ یہ آدمی کے ہاتھ میں یہ پرندہ آ جائے۔ انکا کے دام باز چین، اس سے کہا اپنا یہ جو تو نے یہی بیٹھ کر اپنا بچھا لیا ہے دام، اپنا جال دام باز چین، اس کو اٹھا لے۔ یہ وہ پرندہ ہے جو کسی کے قابو نہیں آتا، گھر بیٹھے یہ کسی کے ہاتھ میں دولت نہیں آتی۔ اس دولت کے لیے جیسے دیگر دنیاوی دولتوں کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی، اتنی ہی محنت اس کو کرنی پڑتی۔ اور جو آدمی پھر اس کو کر لیتا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد اس کو عمل خالص میں ڈھال لیتا ہے، کیونکہ مخلصین اللہ الدین اگلی منزل آ جاتی ہے، تو پھر آپ پتہ کیا اللہ فرماتا ہے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 لوگوں کے ساتھ علم نافع حاصل کرنے والوں کا ساتھ ہو جائے گا قیامت کے دن۔ ان میں نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں۔ 4 آدمی، جو آدمی علم نافع حاصل کرے گا، حدیث میں آتا ہے ایک جگہ پر کہ جو لوگ نبی نہیں ہوں گے لیکن اس دن قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ اس مقام پر کھڑے کر دیے جائیں گے، نبی نہیں ہوں گے، کھڑے کر کس لیے کہ وہ علوم نافع اللہ کے دین کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتے، نبی نہیں ہیں۔ اب کتنی محنت کریں گے وہ لوگ، آپ ذرا سوچیں، نبی کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات اپوائنٹ کرتی، اور وہ کتنی محنت اور تگ و دو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے جاؤ جا کر نبیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تم نے بھی کچھ کم کارنامے سر انجام نہیں دیے ہیں۔ ہاں اب یہ دیکھیں، یہ مقام اور درجے آخرت میں، دنیا کے درجوں کے اوپر مرنے والا آدمی، میں CEO بن جاؤں، میں ڈائریکٹر بن جاؤں، میں فلاں جگہ کا مینیجر بن جاؤں، تڑپ رکھتے ہیں عمر بھر، اور بنتے ہیں یا نہیں؟ مجھے یاد آتا ہے غلام عباس نے، ایک مشہور ادیب ہیں، انہوں نے ایک چھوٹا سا افسانہ لکھا تھا کتبہ۔ تو ایک کلرک جو ہے وہ جب کسی ادارے میں بھرتی ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ڈائریکٹر بنانے کے خواب دیکھتا ہے، اور اس کے اوپر اپنا نام لکھا کے نیچے لکھ دیتا ہے کہ ڈائریکٹر ہیں فلاں آدمی، اور وہ عمر بھر اسی کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ وہ کتبہ وہ اس مقام تک تو نہیں پہنچ پاتا، وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ اسے میں گھر کے باہر لگاؤں گا، افسوس کہ گھر کے باہر بھی نہیں لگتا، پھر وہ جا کر کے اس کی قبر کے اوپر لگ جاتا ہے، اس کی قبر کے اوپر بیٹا لگا دیتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں وہ مراتب۔ ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، ہم عمر بھر اپنی اسٹینڈرڈائز لائف کو لیے، اپنی تگ و دو عہدے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اخیر جا کر کے ہماری وہ خواہشیں پوری نہیں ہوتی، اور ہم جا کر کے پھر اسی جگہ اسی مقام پر گر جاتے ہیں۔ یہ تو ایک حالت ہو گئی۔ تو جو آدمی اللہ کے ہاں مع النبیین لکھا جائے، آپ ذرا سوچیں وہ آدمی کا کیا مقام ہوگا۔ اب ذرا سوچو کہ تم اپنی اولادوں کو اگر خدا کا دین اور خدا کا علوم سکھاؤ گے تو قیامت کے دن تم نے نہیں سیکھے تو تمہاری اولادیں کس مقام پر کھڑی ہوں گی، کہاں اور کس جگہ پر کھڑی ہوں گی؟ اب تم کو افسوس ہوتا ہوگا کہ اے کاش میں بھی سیکھ لیتا، لیکن وقت گزرا نہیں۔ اللہ نے حوصلہ دیا قرآن مجید میں، ان سے کہہ دیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگ اپنے عمل چھوٹے موٹے کرتے ہوئے خدا کے پاس آ جائیں، ماں ذریاتہم، ہم ان کی اولادوں کے ساتھ ان کو اپنے فضل سے ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے۔
یعنی تمہارے درجے بھی کہیں نہیں جا گئے. درجے اگر جن بچوں نے علوم نافع حاصل کیے ہیں ان کے درجے کہیں نہیں جائیں گے تو درجے تمہارے بھی کہیں نہیں جائیں گے، بشرطے کہ تم اپنی اولادوں کو خدا کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب جو لوگ اپنی اولادوں کو بھی اس دینے پہ تیار نہیں، گھر بیٹھے مع النبیین کے درجے حاصل ہو رہے ہیں، اور قرب الہی کا وہ مقام ہے نبی کا ہو جانا کہ جس مقام تک کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا اپنی محنت سے. لیکن یہ ہے کہ محض فضل کی وجہ سے کہ آدمی نے ارادہ کر لیا اس کو اس مقام پر. یہ ہے آج کے نوجوانوں کے لیے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں. جس علم کا حاصل ہے 2 کفے جو، وہ علم کب آپ کے لیے علم ہے؟ وہ تو ایک زندہ آدمی کے لیے موت ہے کہ جس کا حاصل آپ صرف 2 روٹیاں شام کو کھاتے ہیں. اس کا اقبال نے کہا وہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں. اس نے کہا زندہ بچے. یہ اقبال کے پاس مجھے یاد ہے ان کے پاس ایک خاتون آ گئیں اور آ کر کہنے لگیں یہ میرا بیٹا ہے، ہم پہاڑوں میں رہتے ہیں، میں اسے کہتی ہوں پڑھو، یہ پڑھتا نہیں ہے. اقبال نے کچھ دیر اس کو روکا، بچے کا جائزہ لیا، فرمایا اے بی بی اس بچے کو لے جا، اس کی خودی ابھی زندہ ہے، اس کی خودی زندہ ہے. یہ جدید علوم پڑھانے کے بعد یہ بے غیرت اور بے اہمیت ہو جائے گا. اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بن جائیں، پارلیمنٹ کے اندر کے قوانین کی دھجیاں قرآن و سنت کی اڑا دی جائیں، یہ ٹھنڈا ہی رہے گا. بے اہمیت اور بے غیرت ہو جائے گا. اس کو آئے گی، جوش نہیں آئے گا. اس کے سامنے عزتیں لٹیں، قوم برباد ہو جائے، قتل ہوتے رہیں. یہ اپنی فیس بک نہیں چھوڑے گا، یہ اپنا ایمو نہیں چھوڑے گا، یہ اپنا واٹس ایپ نہیں چھوڑے گا، یہ اپنے آپ کو ڈیوائس سے جوڑ کے رکھے گا، ماں باپ کی طرف نہیں دیکھے گا. اس کو لے جا واپس، اس کی خودی ابھی زندہ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی خودی ابھی زندہ ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں دیہات کے لوگوں کے اندر کچھ غیرت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں شہر کے لوگوں کے اندر ٹھنڈے میٹھے ہو جانے کے مسالت پر سب پسند ہو جاتے ہیں. یہ ہے علوم نافع نہ حاصل کرنے کے تھے کہ ہم فطرت پہ ہی نہیں رہتے ہیں. فطرت پہ رہتا ہوا انسان اپنے اندر کچھ اہمیت ہو گیا. تو فرمایا مع النبیین، ہم اس کو رسا رکھیں گے. پھر فرمایا مع الصدیقین، ہم علوم نافع حاصل کرنے والوں کو صدیق بنا دیں گے. اللہ اکبر اللہ. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا تھی جس سے بنائے عشق و محبت استوار. بولے حضور کچھ فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا پاسدار. پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. پھر یہ ہے سب کے پیغمبر کہتا ہے میں نے بدلے دے دیے ہیں، یہ صدیق کا بدلہ میں کیسے دوں گا؟ سب سے پہلے وہ اس کی فطرت مسخ نہیں ہوتی، وہ اپنے نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہے. اور پھر تم دیکھتے ہو کہ یار غار و قبر و بدر وہ ایک جگہ یار نہیں بن کے رہتا. وہ جب محاذ قبر بن جائے تو وہاں محمد کے ساتھ لیٹا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بدر کے اندر تم کو نظر آئے گا جب رسول خدا کے لئے دعائیں مانگ رہے ہیں. اذا ثانی اثنین اذا ہما فی الغار، اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا جائے گا. اور دنیا بھر کے لیے اس کے ذریعے سے وہ چیز دنیا کو ملی جو میں کہتا ہوں اس سے بڑا جملہ قرآن مجید میں کہیں آیا ہی نہیں. مومنین کے دل کی تشفی اور تسلی کے لیے کہیں بھی نہیں آ سکا ہے. یہ دنیا کی جتنی نعمتیں جن کو ہم حاصل کرنے کی تگودو میں لگے رہتے ہیں، یہ ان سب کے لیے، اور جتنی حسرتیں، جتنی تمنائیں اور جتنی امنگیں اور جتنی امیدیں ہم لوگ کرتے ہیں اور پھر پوری نہیں ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ اتنا مزدہ جاں فضا ہے، نوید جاں فضا ہے کہ اس سے بڑھ کر قرآن مجید میں کچھ نہیں آیا. کہا لا تحزن ان اللہ معنا. غم کس بات کا جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم کس بات کا جب اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. فرمایا یہ بلائیں تمہیں کیا کہیں گی، یہ یار کا شہر ہے، یہاں گردنیں کٹاتے ہیں لوگ بڑے آرام سے. جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں آئے کیوں. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں جانو دل عزیز ہو گئی، دنیا کی چیز نعمتیں ہیں، ہم اس کے اندر مگن ہو گئے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں گھر ہو، بار ہو، سب کچھ ہو، اور پھر ہم اس کے ساتھ چلیں. یہ دنیا کی نعمت. تو میں یہ پوچھتا ہوں مسلمانوں سے، آخر کو یہ فنا ہو جانے والی اتنا تو کافر محبت نہیں کرتے جتنے ہم دنیا کی نعمتوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اتنا تو وہ اپنے ایونٹ کے ساتھ پیار نہیں کرتے جتنا ہم منانے کے لیے آگے آگے پیش ہوتے ہیں. ابھی کرسمس آئے گا، تم کو ان کافروں سے زیادہ یہ مسلمان ایکسائٹڈ نظر آئیں گے. یہ چند ہی دن کی بات ہے، پھر تم دیکھ لینا کہ کیا تمہارے سامنے ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں سب ہیں کہ علوم نافع صدیق بن جاتا ہے. وہ شہید
شہید کے کیا کہنے. صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی اکٹھے ہو گئے ایک جنگ کے اندر، میدان جنگ تھا. ایک نے کہا کہ ایک تمنا میں کروں گا، اس پہ دعا تم کرنا اور آمین کہنا. ایک تمنا تم کرو، اس پہ دعا کروں گا اور آمین. کل صبح جنگ ہے تو لگا پہلے ایک دعا کرنے کے لیے، یا الہی تیری بارگاہ میں ایک چھوٹی سی عرض ہے. میں پوچھا کیا؟ کب عرض یہ ہے کہ کل کے دن میں ایک کافر میرے مقابلے میں آ جائے، خوب تگڑا ہو، جنگجو ہو، پہلوان ہو، میرے سامنے آئے، میں اس سے جنگ لڑوں، وہ مجھ پر حملہ آور ہو، گھمسان کا رن پڑ جائے، دنیا دیکھے ہم دونوں کو کہ کیا جنگ ہو رہی ہے، تو ایسے میں پھر میں اس پر غالب آ جاؤں اور اس کو قتل کر دوں اور پھر اس کا مال غنیمت لے کر لوٹوں. صحابی رسول نے کیا کہا؟ آمین. کیا کہا؟ آمین. اب دوسرے کی سنو، اس نے کہا الہی ایسا ہی معاملہ ہو، کل کے دن میں ایک جنگ ہو، ایک پہلوان تگڑا میرے مقابل میں آ جائے، وہ مجھ سے جنگ لڑے، میں اس پر حملہ آور ہو جاؤں، وہ ہم دونوں کا گھمسان کا رن ہو اور دنیا دیکھے، اتنے میں پھر وہ مجھ پر غالب آ جائے. اللہ اللہ اللہ، تمنائیں دیکھو. فرمایا اتنے میں وہ مجھ پر غالب آ جائے، پھر وہ مجھے قتل کرے، پھر میرے وہ جسم کے ٹکڑے کرے، پھر وہ میرے ناک ہاتھ کان کا مسئلہ کرے. اللہ اللہ اللہ، پھر میں تیری بارگاہ میں آؤں، تو پوچھے یا عبداللہ مالا کے حاضا، یہ کیا ہوا؟ میں کہوں تیری محبت میں ناک کٹی، تیری محبت میں آنکھ کٹ نکلی، تیرے محبت میں ہاتھ نکلے، یہ ہوا ہے. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے علوم نافع حاصل کیے. تو فرمایا اس کا مرتبہ مع الشہداء، ہم شہیدوں کے ساتھ لکھ دیں گے. نہ تمہاری ناک کٹے، نہ تمہاری آنکھ کٹے، جب کچھ نہ ہو تمہارے پاس پھر بھی تمہارے مرتبے ہوں، تو بدبخت نہیں جو علوم نافعہ کو چھوڑ کر چلا جائے گا. اور پھر فرمایا والصالحین، میں اس کو صالحوں میں شمار کر دوں گا. صالحین کی ایک معمولی سی قدر و قیمت دیکھو، تمہاری اولادوں کو بھی اللہ بھوکا نہیں رہنے دے گا. دو نبیوں کو صرف اس بنا پر خزانے کے نیچے خزانہ، اوپر کیا ہے؟ اوپر ایک دیوار ہے. دو نبیوں کو بنانے کے لیے کہا کہ دو نبی مل کر خضر و موسیٰ، ایک صاحب شریعت ہے، ایک صاحب کال ہیں اور دوسرے صاحب حال ہیں، ایک صاحب معرفت ہیں. دونوں اپنے وقت میں بلند ہیں اور دونوں ملاقات کرتے ہیں. اور کہا کہ ایک جاؤ اور ان دو یتیم بچوں کی گھر کی دیوار بناؤ کہ اس کے نیچے ان کے باپ نے ان کے لیے کچھ سونا چھوڑ رکھا تھا تاکہ بڑے ہو کر اس میں سے حاصل کر لیں. تو قرآن مجید نے کیا گفتگو کرتے ہوئے وہاں پر کہا؟ کانا ابوہما صالحا، ان کا ابا بڑا نیک تھا دونوں کا. اللہ کو حیا آئی کہ خزانہ اس کا کہیں کوئی لے جائے. اللہ اللہ، تمہاری اولادوں کے کھانے کا بندوبست دو نبیوں سے کرا دے، دو نبیوں سے کرا دے. آج آپ کیوں یہ سارے کام کرتے ہیں کہ ہماری اولاد بھوکی نہ مرنے لگ جائے؟ ہماری اولاد کے خرچے کون پورے کرے گا؟ اللہ تسلیاں دے رہا ہے اور ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں ہم دیکھ لیں. تو فرمایا کہ جو آدمی اپنے آپ کو انعمت علیہم عمل خالص میں ڈھال دے گا، پھر ہم اس کو کیا کرتے؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جب اس مقام پر آدمی پہنچ جاتا ہے تو اس مقام کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ. 3 نفس میں تمہیں بتائے تھے کہ گناہوں کی زندگی گزارنے والا نفس نفس امارہ ہے، سرکش ہے، بھاگی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر گناہوں پر اگر آدمی کو ملامت ہو رہی ہو اور اندر ضمیر جاگ رہا ہو تو ایسے میں پھر وہ آدمی کی توبہ کی امید ابھی باقی ہے اور رجوع اللہ وہ کر سکتا ہے. تو وہ دوسری چیز آپ کے اندر کون علم نافع پیدا کرتا ہے؟ وہ آپ کے اندر احساس پیدا کرتا ہے کہ نفس امارہ سے جان چھڑا کر نفس لوامہ کی طرف آ جا. پھر نفس لوامہ جب ترقی کرتا ہے تو پھر وہ ترقی کرتا ہوا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ، اطمینان والا. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. نبی، صدیق، شہید اور صالحین تینوں کے تینوں نفس مطمئنہ ہوتے ہیں. اس لیے ان سب کو آواز دی جائے گی، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفسو، اے وہ لوگو، اے وہ اہل ایمان جنہوں نے اپنے آپ کو زندہ و پائندہ رکھا، اپنے ضمیروں کو کبھی مرنے نہیں دیا ہے، اور پھر بعد میں عمل خالص میں
اپنے آپ کو ڈھال کر علم نافع حاصل کرنے کے بعد میری طرف آئے ہیں تو آؤ نفس مطمئنہ ارجع الی ربی کی راضیۃ مرضیہ. پہلی بات کیا ہے کہ لوٹو کس کی جانب؟ یہ جب ہم مریں گے نا، یہ آوازیں اس وقت کی ہیں، ہم لوٹیں گے جب مریں گے. ہم اپنے آئے ہوئے ہیں وہاں سے، عدم سے جان بے ہستی تلاش یار میں آئے، کہاں سے ہم کہاں پکڑے ہوئے بیگار میں آئے. نہ پوچھو اہل موقف ہم سے دیوانوں کی بے تابی، یہاں مجمع سنا یہاں بھی تلاش یار میں آئے. یہاں مجمع سنا تھا کہ دنیا میں بھی یار ملے گا، سنا تھا وہاں بھی رب کہتا ہے مجھے تلاش کرنے کا ایک مقام دنیا بھی ہے. احمق لوگ ہیں جو دنیا کو آج تک، اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کافروں کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ وہ اس دنیا کی حقیقت کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے. وہ سمجھتے ہیں یہ ایک جہان ہے جو بن پیدا کیے بن گیا ہے اور یہ اسی طرح چلا جائے گا. اور یہ کافر اس زمانے میں بھی کیا کہتے تھے، ہمیں وما یہلک الدہر، ہمیں تو زمانہ مارتا ہے. اس طرح کی باتیں وہ بھی کرتے تھے. یہ بھی آج کے دور کے میٹیریلسٹک کہتے ہیں کہ ہاں جی بعد میں مر مک جانا ہے، ہم نے ختم ہو جانا ہے. نہ، اصل مسئلہ کافر کا نہ وجود خدا ہے نہ وجود آخرت ہے. اس کا مسئلہ یہ دنیا ہے کہ یہ دنیا اصل مقام کیا ہے. تو ہمارے رب نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش گاہ ہے. یہاں پر آؤ، اور یہ بھی ایک مقام ہے مجھے ڈھونڈ لینے کا اور مجھے پا لینے کا. جو آدمی مجھے ڈھونڈ لے اور پا لے، یہاں پر نظر نہیں آؤں گا میں اس کو، لیکن اس کو ایسی حصیں دے دوں گا جس سے وہ ادراک کر پائے گا میری ذات کا. اللہ 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 اللہ. ہوا نظر نہ آئے لیکن ایسی حص ہے کہ تم ادراک کر لیتے ہو کہ ہوا ہے. روشنی نظر نہیں آتی، روشنی نظر نہیں آتی، یہ آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں آپ کو روشنی نظر آتی ہے، روشنی خود کیا چیز ہے؟ آج تک جتنے بھی میٹا فزکس کے، جتنے بھی یہ فزکس کے روز اس کو ڈیفائن، الیکٹریسٹی کبھی نظر آئی کسی آدمی کو؟ بجلی کہتے لگی اور بندہ مر گیا. تو کہاں سے بندے کو نظر آئی؟ وہ بجلی کے اندر سے نکلی اور اس نے پکڑ لیا؟ نہیں. کتنے وجود ہیں، خوشبو ہے. خود تم کہتے ہو کہ مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے. ٹینشن کبھی کسی نے دیکھی؟ کسی نے ڈپریشن، کوئی سٹریس ہمارے اوپر ہو تو ہم اگر آدمی کے اوپر کوئی چیز پڑی ہو تو لوگ اس کو اتار دیتے ہیں. میں کہوں بھائی یہ میرے پہ وزن ہے مجھے اتار دو، تو لوگ اتار دیں پکڑ کے، کیونکہ مجھے محسوس کریں گے کہ وزن. یا یہ بھائی میرا بوجھ اٹھوانا، وہ اٹھوائے گا اور اتروائے گا بھی. لیکن یہ جو تمہیں سٹریس ہوتا ہے، یہ جو میں ٹینشن ہوتی، کبھی کسی نے پکڑ کے اتاری یا نہیں؟ کوئی نہیں اتار سکتا، کوئی نہیں اتار سکتا. وہی ایک وحدہ لا شریک ہے. وہ کہتا ہے ہمارا ذکر کرو گے تو ہاتھ بڑھا کر ہم ہی ہٹا دیں گے. ہم اسے کہہ دیں گے ہٹو، ہمارے بندے کو کس لیے تنگ کرتے ہو؟ ڈبو کو اہل خانہ وہی روک سکتے ہیں، ڈبو کو کوئی نہیں روک سکتا. ڈبو بڑا طاقتور ہے، گھر میں آپ آئیں گے وہ پکڑ لے گا آپ کو. شیطان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو گے تو بچو گے، ورنہ تم نہیں پکڑ سکتے. تم اس کو، تم کبھی بھی اس ڈبو کو نہیں پکڑ سکتے. وہ تو چیر پھاڑ کھائے گا. وہ تو تمہارے اپنے وجود سے اس قدر بڑا ہے، اس قدر بڑا ہے کہ بنتے بنتے وہ کتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے. لیکن جب تم اسے کلمہ پڑھ کر سناتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، تو حضور نے فرمایا وہ مکھی کی شکل کا بن جاتا ہے. کتنی شکل کا؟ مکھی کی شکل کا سرکار نے فرمایا. ورنہ شیطان کا کوئی آدمی مقابلہ نہیں کر پاتا. تو فرمایا یا ایت نفس المطمئنہ، یہ آوازیں ہیں، یہ پکارے ہیں اس کی جانب سے. الی ربی کا چل، وہ جو تجھ کو شروع سے پالتا رہا ہے اب تمہیں ایک اور پالنے کے نئے انداز سے متعارف کرائے گا. ربی کا لفظ بولا ہے، اللہ نہیں بولا، الی اللہ نہیں کہا، ربی. فرمایا وہ وقت تھا کہ جب تو زندگی کے اندر بالکل ہاتھ پاؤں نہیں چلا سکتا تھا، تب بھی تجھے ماں دے دی پالنے کے لیے. پھر تو کچھ بڑا ہوا، تیرے جسم اتنی قوت پیدا کر دی کہ تاکہ تو اپنے آپ کو پال سکے. پھر کچھ تو ذرا نرم پڑا تو تجھ کو اللہ نے بیٹے عطا فرما دیے. قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے ایک کافر کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے والبنون مال والبنون، ہم نے اس کو پتر عطا فرمائے، اس کو مان ہو گیا پتروں کا. ہم نے کس نے دیے؟ ہم نے دیے جو بوڑھے باپ کا سہارا بن جاتے. تو الی ربک، مڑ اپنے رب کی طرف، واپس آ اس رب کی طرف جس نے تجھے زندگی میں ایک دفعہ پہلے پال کر دکھایا تھا. اب نعمتوں سے لطف اندوز ایک نئے رنگ اور نئے ڈھنگ سے تجھ کو متعارف کرائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کے ذائقوں کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ سنا، کچھ نہیں کیا ابھی تک، نہ چکھا، کسی کو کیا پتا. تو تمہارا خدا وہ دنیاوی لذتیں جن پر تم نقد فریفتہ ہونا چاہتے ہو اور نقد ان پر جان دیتے ہو، اس سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ لذتوں کے لیے وہاں بیٹھا ہوا ہے.
اس سے اربوں گنا زیادہ ذائقے لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ کیا ہوا اگر تم ان بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا نہیں کھا پاتے اور سوکھی روٹی کھاتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں وہاں کیا انعام دیے جائیں گے؟ نزلا، فرمایا ہم تمہاری وہاں پر مہمانی کریں گے، ہم مہمانی کریں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہر میزبان اپنی شان کے مطابق مہمانی کرتا ہے، اپنی شان۔ گھر میں مہمان آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس لون کو ذرا اچھا کر دو تاکہ بیٹھنے والوں کی آنکھوں کو تراوت ہو سکے، آپ شار بھی چلا دینا ہیں، اب ذرا سیخ کباب کے ایک طرف پہ رکھنا۔ ذوق کے مطابق، شوق کے مطابق کرتا ہے وہ سارے کام۔ تو اللہ جس کی میزبانی فرمائیں گے، فرمایا وہ ہم تیری میزبان فرمائیں گے، وہ جو علوم نافعہ حاصل کرنے کے لیے الی ربی کی راضیتم مرضیہ، تو اس سے راضی ہو گیا اور وہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ لیکن پہلی چیز آپ کو راضی ہونا پڑے گا اس سے۔ اگر اس نے کہا ہے آپ کو کہ علوم نافعہ حاصل کر اور آ جا، تو آپ کو اس معاہدے پر اپنے آپ کو کاربند رکھنا ہوگا، آپ کو ایک قدم بڑھنا پڑے گا۔ حدیث شریف میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت آدمی اللہ کی جانب راغب ہوتا ہے تو ایک قدم اٹھاتا ہے تو رحمت اس کی جانب 10 قدم بڑھ کر آتی ہے، جو 10 قدم بڑھ کر آتا ہے 100 قدم بڑھ کر آتی ہے، جو 100 بڑھ کر آتا ہے خدا بھاگ کر اس کی جانب جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کبھی دنیا میں کوئی ایسا آقا دیکھا، کوئی ایسا مالک دیکھا؟ آپ ہی کو اس کے دفتر تک جانا پڑتا ہے، وہ آپ کو باہر انتظار کرواتا ہے، وہ کہتے ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے بٹھاؤ۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اچانک نہیں ملتے، وہ کہتے ہیں اس کو کچھ دیر کے لیے بٹھاؤ، اسے پتہ چلے کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ صاحب بیزی ہیں اندر۔ فرمایا میں تو اس کی طرف بھاگ کر آتا ہوں، میرے بندے نے کبھی میری محبت کا اندازہ ہی نہیں لگایا کہ میں اس کو کتنا پیار کرتا ہوں۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو اپنے رب کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے تو کیا فرمایا؟ راضیہ تم مرضیہ، آپ نے راضی ہونا ہے اس کی رضا پر۔ امام حسین کا مقام کیا ہے؟ راضی کے ہو جانے کے مقام پر ہے، تسلیم کے مقام پر ہے امام حسین۔ کیا کہ بیٹا شہید ہوا، لاش اٹھائی بڈھے نے، اور 58 سال کا بابا ہے اور 18 سال کا جوان ہے، 40 سال عمر زیادہ بیٹے علی اکبر کو اٹھا کر تسلیماً بے قضائے کے رضن بے قضائے، جیسا آپ نے کہہ دیا ہم آپ کی رضا کے سامنے سر جھکا۔ اللہم تقبل ھذا القربان، میرے اللہ یہ بیٹا اپنی راہوں میں قبول فرما لے۔ بھائی کا لاشا، اب لاش پہ لاش اٹھایا جا رہا ہے، اخیر کے وہ خود تنے تنہا رہ جاتا ہے، اخیر کے خود تنے تنہا۔ تو آدمی اس قدر اللہ سے راضی ہو جائے کہ اہل دنیا، احباب و اعزاء و اقارب و اہل خانہ سب کے سب اس سے جدا ہو جائیں اور وہ تنہا اللہ کے لیے ہو جائے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا معاشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ مولانا جب محمد علی جوہر کوئی ان پڑھ آدمی تھے، دنیا کے بڑے بڑے لیڈر ہوئے ہیں قائد اعظم سمیت، لیکن جیسی نثر حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ انگریزی میں لکھتے تھے، کوئی آج تک ویسی نثر نہیں لکھ سکا جب اپنا کامریڈ اخبار نکالتے تھے۔ وائس رائے کو بھی اپنے پاس ڈکشنری رکھنی پڑتی تھی پڑھنے کے لیے، مولانا کا اخبار پڑھنے کے لیے اس کو بھی ڈکشنری رکھنی پڑتی تھی۔ تو پہلے محمد علی نے علی گڑھ میں پڑھا، ماں نے بڑے پیسہ لگا کر پڑھایا، جوہر علی اور محمد علی جوہر اور شوکت علی دونوں بھائی پڑھے، تو پھر کیا ہوا؟ تحریک خلافت میں دل بدل گئے، دماغ بدل گئے۔ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا آدمی اپنے آپ کو اللہ رسول کے لیے اور داڑھی اور امامہ اور قبا دنیا دیکھے، یہ کل تک کرکٹ کھیلنے والے نکر پہن کر آج خدا کی راہوں میں کیسے ہیں؟ تو پھر کبھی زندگی جیل میں ہے، کبھی ریل میں ہے، تو وہ یہ کہتا ہے توحید تو یہ ہے، توحید تو یہ اقرار کہتا ہے توحید کے اس مقام پر پہنچ، موحد بند مواہب۔ ہم کہتے ہیں ہم توحید کے بڑے علم بردار ہیں، میں دین کا توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے، اللہ اقرار کرے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ دنیا اس سے روٹھ گئی لیکن اس آدمی نے میری راہوں کو نہ چھوڑا۔ لوگ اہل خانہ کہتے رہ گئے کہ یہ کام کریں دنیا کے، اس نے کہا نہیں اللہ کو یہ پسند نہیں اس لیے میں نہیں یہ کروں گا، اللہ کو یہ برا لگتا ہے اس لیے مجھے بھی برا لگتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات سمجھی اور میں کل رات دوستوں کو بتاتا تھا کہ اگر آپ کفار کو یہ بات سمجھانے لگ گئے ہیں کہ نماز کے یہ فائدے ہیں اور فلاں چیز کے یہ نقصان ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو مثال لا کر دکھا دیں گے کہ نماز کا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا،
اور بدی وہ جو ہم سور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سب کہتے ہیں، دوست کہتا ہے کہ جناب ہمیں آپ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے نا اپنی شراب پی کر عقل معاف ہو جاتی ہے، ہمیں شراب پی کر اتنی لذت آتی ہے، ہم کام کرتے ہیں، وہ مسیحی تھے اور کہتے ہیں گٹر کے اندر ہم داخل ہو جاتے ہیں، ہم کام کرتے رہتے ہیں، ہماری تو عقل کوئی معاف نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اسلام کا دعویٰ سواد کا نہیں اور مزے کا نہیں کہ بندے کو مزہ نہیں آتا گناہ میں، شراب پی کر مزہ تو آئے گا، اسلام کا دعویٰ ہے کہ عقل جاتی رہے گی، عقل جاتی ہے تو وہ گٹر کے اندر اترتا ہے، عقل ہو تو گٹر کے اندر اترے، عقل ہی بند کر لیتا ہے پھر وہ گٹر میں اتر جاتا ہے، گٹر کی صفائی کرتا رہتا ہے، کرسچن پھر کرتا ہے۔ میں نے کہا صاحب سوال کا جواب دیں اس کو کہ دعویٰ ہمارا مزے کا نہیں کہ مزہ نہیں آتا گناہ کے اندر، ہمارا دعویٰ عقل کا ہے کہ عقل جاتی رہتی ہے بندے کی، تو عقل جاتی ہے تو وہ اتنا گاند صفائی کرتے تو کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے لوگ، تو آخر میں کیا بچے گا؟ صرف ایک بات بچے گی کہ اللہ کو ناپسند ہے اس لیے مجھے ناپسند ہے، اللہ کو پسند ہے اس لیے مجھے پسند ہے، باقی اور کچھ نہیں۔ جب تک آدمی اس مقام پر نہیں پہنچتا اتنی دیر تک وہ موحد نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہے توحید؟ تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے، اقرار اللہ کرے۔ اللہ کے اقرار کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اقرار قرآن مجید میں کیا ہوگا؟ اللہ کا اقرار بندوں پر سلام بھیجنا ہے، سلام قول من رب الرحیم، آوازیں آ جائیں گی، بیچ مجمع میں پکار کر کہا جائے گا وہ میرا بندہ تجھ پر سلامتی، آ جا میرے بندے، سب کو چھوڑ کر۔ میں یہیں پر بیٹھا ہوں، آپ 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، ایک کو میں ملنے کے لیے دروازے تک چلا جاتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں او یہ کون ہے جس کو یہ لینے کے لیے آگے بڑھے ہیں؟ اللہ جس کو آگے لینے کے لیے آوازیں دے، اپنے تخت پر سے آواز لگائے کہ آؤ، تو یہ آوازیں کس کا سننے کو دل نہیں چاہتا ہے؟ اس آوازوں کو سننے کے لیے تم لوگوں کو علوم نافعہ قرآن اور حدیث کی طرف آنا پڑے گا۔ سلام من قول من رب الرحیم کی آوازیں۔ تو پھر فرمایا مرضیہ، یہ ہے تمہارا پہلا مقام کہ تم اللہ کی طرف آؤ، دنیا کی تمام نعمتوں کو رونتے ہوئے، دنیا کی تمام مشکلوں کو سر کرتے ہوئے تم میری طرف آ جاؤ۔ کبھی بلال بن کر آؤ، کبھی صہیب رومی بن کر آؤ، کبھی ہمارے یاسر بن کر آؤ، کبھی خبیب بن کر آؤ۔ اللہ اللہ، حضرت خبیب کیا کہنے، حضرت سعید تھے، حضرت سعید ہمس کے گورنر تھے، بہت بڑے، شام کے گورنر۔ تو لوگوں نے ان کی شکایت لکھ کر بھیجی حضرت عمر کو، کہا کہ یہ بندہ اس کو پڑھتے مرگی کے دورے، تو آپ اس کو کس لیے یہاں پر آپ نے لگا رکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا، حضرت عمر نے بلا لیا، فرمایا سعید تجھے مرگی کے دورے پڑھتے ہیں؟ فرمایا نہیں، مجھے مرگی کا دورہ نہیں پڑتا یا حضرت۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کافر تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت ہم تنیم کے مقام پر لے گئے ہیں کہ مسجد عائشہ جا کے عمرے کرنے والے ذرا عقل کو ہاتھ ماریں، وہ مقام مسجد عائشہ سے زیادہ حضرت خبیب کا ہے۔ افسوس یہی تو مسئلہ ہے کہ جو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے اور جو عبرت لینے کی وہ نہیں لے کر آتے۔ مسجد عائشہ سے حرام نہ باندھو، اس جگہ پر حضرت خبیب کو اکٹھا کر لیا سب نے اور کہا، اعلان کر دیا کہ جتنے بھی کافر ہیں آج کے دن تک جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مارا ہے آ جائے یہاں پر اکٹھا ہو کے، اس کا ایک غلام ہتھے چڑھ گیا۔ اب ہمارے ہزاروں کافروں کا مجمع اور ایک خبیب درمیان میں، اللہ 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 اللہ، خبیب کو سولی پہ لٹکا لیا، لگے جسم کو اب کاٹنے۔ تو فرمایا کہ جب آخر پہ رہ گئے نا، یہاں پہ زبان کاٹنے لگے، تو کہا اللہ اب لگے میری زبان کاٹنے، بلغ ما سلامی، میرا سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اللہ اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، خبیب تیری قسمت کے کیا کہنے، تیرے مقام کے کیا کہنے، تیرے مرتبوں کو کون چھو سکے؟ کون ہے جو تیرے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں پر ملے اور پھر بھی اتنا کہے کہ میں ان کے غلاموں میں سے غلام ہوں؟ ہیں حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کس پر کھڑے ہیں؟ ممبر اقدس پہ کھڑے ہیں۔ اتنے میں آپ نے دیکھا، فرمایا وعلیک السلام یا خبیب، اوے میرے خبیب تجھ پر سلامتی ہو۔ ہاں، یہاں محمد عربی سلام بھیجیں، وہاں اللہ سلام بھیجے۔ اللہ اللہ، تمہاری قسمت کے کیا کہنے کہ جن کو دو سلام جا رہے ہیں، جن کو دو سلام جا رہے ہیں۔ تو خبیب کو پھر کتنا ہوا؟ 50 آدمیوں کا مجمع تھا، اکٹھے جسم کے اندر برچھے نیزے اکٹھے گھسا دیے گئے۔ خبیب گر گیا، سلام پڑھتا ہوا گر گیا، سلی چڑھ گیا، اللہ اللہ اللہ، چڑھ گیا وہ سارے۔ تو سعید کہتا ہے کہ حضرت عمر سے کہ میں اس وقت اس مجمع میں موجود تھا، جب کبھی مجھے حضرت عمر وہ وقت یاد آ جاتا ہے مجھے غشی پڑ جاتی کہ کتنا خوفناک وقت تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ لوگوں نے علوم نافعہ جب حاصل کیے ہیں
تو جانیں تلی پہ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، پھر ان کو نہ تیگ، نہ تفنگ، نہ نیزہ، نہ چھرا، نہ بم، ان کو کوئی چیز ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو تم صرف دنیا کے لیے، صرف اس دنیا کے لیے علوم نافعہ حاصل نہیں کرتے، نہ تم نے کوئی جان دینی، نہ تیگ دینی، نہ تفنگ، نہ کسی کے نیچے گردن رکھنی، نہ ہاتھ کٹانا، نہ سوئی چبھانی۔ ایک ذرا سا ڈاکٹر لگاتا ہے نا جب ڈرپ، تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ تم تو کافروں کی موت سے دل لرزتے ہیں کہ وہ اگر بستر پہ مرتا ہے تو رو رو کے، فلموں کے اندر سین دکھاتے تو رو رو کے برے حال ہو جاتے لوگوں کے، تمہارے دل لرزتے ہیں، اتنا موت سے تمہیں انہوں نے خوف زدہ کر دیا۔ تو ایک مسلمان کی موت ہوتی، وہ مسلمان کی موت خبیب والی موت ہے، حمزہ والی موت ہے، حضرت جابر کے والد والی موت ہے، امام حسین والی موت ہے، مومن کی موت کے ٹکڑے ٹکڑے اس کے جسم کے ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں، اقبال نے کہا، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ اقبال کہتا ہے جو کافر کی موت، جس طرح کافر مرتے ہیں کہ وہ ایڑیاں رگڑ کے تو اتنے بینڈ ڈالتے ہو، اتنا کچھ کرتے ہو، تم لوگ اتنی بدعات اس کے مرنے کے بعد کرتے ہو، کہتا کہ وہ مسلمان کو تو، اے اقبال تو کس مسلمان کو یہ آئینہ دکھا رہا ہے جو تو کافر کی طرح نہیں مرنا چاہتا، کجا تو اسے مسلمانوں کی طرح، کہتا کہ جان دے دے اللہ کی راہ میں۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ یہ ہے اصل آپ کا مسئلہ۔ آپ کے علوم نافعہ نہ حاصل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے محبت ہو گئی اور آخرت سے تمہیں کچھ نہ رہا۔ یہ ہے علوم نافعہ حاصل نہ کرنے کی وجہ ہے۔ تو فرمایا راضیت مرضیہ، آؤ اس خدا کی جانب جو خدا اب تم کو بتائے گا کہ میں تم سے کیسے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، واہ میرے شہنشاہ، واہ بادشاہ سلامت پروردگارہ، منما کردگارہ، رحیمہ اور کریمہ، کیا تیری رحمت کے کہنے۔ اللہ نے کہا ایک وقت تو تھا کہ میری بھیجی ہوئی آفتوں پر صبر کر کے آیا، آج تجھے میں مقام شکر تک نہ لے جاؤں تو مجھے بھی اپنا رب نہ کہنا ہے۔ بندے بس 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 کرتے رہ جائیں گے، اکنا نو اتنا دوے کہ بس بس کرن زبانوں، اکنا نو کچھ نہیں دندہ تے خالی جان جہانوں۔ بندے کی بس کرا دے گا وہاں پر۔ بندہ کہتا ہے یار آپ کتنی کی چیزیں میرے سامنے پیش کری جائیں گے، اب میرا پیٹ سیر ہو چکا ہے، میں نہیں کھا، اب اگر میں نے کھایا نا تو میں تو وامٹ ہی کر دوں گا، بھائی میں نہیں کھانا چاہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ وہاں پہ کہے گا یہ بھی کھا، یہ بھی کھا، یہ بھی کھا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو سب سے آخر میں دوست کی نکالا جائے گا نا، تو اس قدر جسم اس کا جلا کٹا ہوا ہوگا، ایسے داغ ہی داغ اور سیاہ رنگ کا جسم، تو اللہ سے وہ کہے گا کہ یا اللہ کچھ جنت کا مزہ پہ چکھا۔ تو سامنے جنت کی نہر ہوگی، اس کو اس میں ڈال کر فرشتے غوطہ نکال کے جب باہر نکالیں گے تو پوچھے گا سناؤ کیا حالت رہی؟ فرمایا حالت کیا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا، مجھے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے بندے تو ستا ہوا تھا، کہتا نہیں، کہتا تو جلا ہوا تھا، کہتا نہیں، تو کٹا ہوا تھا، کہتا نہیں، تو سیاہ تھا، نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اس قدر لطف آئے گا کہ حصے ادراک جو انسان کے نقصان کی ہے اور اپنے محسوس کرنے کی وہی گم ہو جائے گی۔ لذتیں اس قدر مجھ پہ پڑی ہیں اور میں کیا اس کے بارے میں کہوں۔ یہ لذتوں کا کمال ہے نا، فنا لذت میں اتنا کر دے گا کہ تکلیف کا احساس ہاتھ جاتا رہے گا، تکلیف کا احساس۔ اور تم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہو دنیا کے اندر ابھی جب بیمار ہوتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی، جب ریلیف ہوئی تو احساس بھی نہیں رہ جاتا بندے کو، کہتا ہے ہوئی تھی، لیکن اگر اس کا احساس باقی رہ جائے تو تم پھر یہ نہ کہہ پاؤ کہ ہوئی تھی، پھر تو وہ ماضی نہیں، وہ تمہارا ابھی حال ہے کہ ہو رہی ہے، احساس بھی نہیں رہ جاتا، بس یہ بات یاد رہ جاتی کہ مجھے تکلیف ہوئی تھی، بات رہ جاتی ہے، لیکن اس بندے کو بات بھی نہیں یاد رہ جائے گی اتنی نعمتوں کا۔ اور فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، انسان کے حرص کا کیا کہنا، کہے گا اچھا اگر دینا چاہتا ہے تو مجھے کیا تو دے، مجھے دے تو ایک دنیا جتنی جنت دے دے۔ ہنس پڑے گا خدا، یزک اللہ ہنس پڑے گا۔ فرمایا ادنا جنتی، وہ ایک تیری ڈیمانڈ تھی، 9 میں اپنے فضل سے تجھ کو دیتا ہوں، 10 زمینیں تیرے نام کر دی۔ بالشت بالشت پہ لڑتے ہو، یہاں پر بالشت بالشت پہ لڑتے ہو، آپ نے دیوار یہاں رکھ دی، ہماری نہیں بنتی تھی، آپ نے وہاں رکھ دی، آپ کی نہیں بنتی تھی، ہیں 2 مرلوں پہ لڑتے ہو، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں،
یتیم بھائیوں کی اولادوں کو حصے نہیں دیتے، کھا گئے، ہڑپ کر گئے سارا کچھ۔ اللہ نے کہا آ جاؤ، میں یہ ابھی پڑھا نا سورہ نساء شروع ہونے والی، اس میں حصے کی بات گفتگو بتاؤں گا، اس کے اندر بھی کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں نبٹ لوں گا۔ ہاں تو یہاں تو معمولی باتوں پہ لڑتے ہو، وہاں کیا فرمایا کہ بندہ جب میری بارگاہ میں آئے گا 10 زمینیں ادنیٰ جنتی کو دے دوں، یہ وہ ہے جو علوم نافع حاصل کر لے۔ علوم نافع حاصل، یہ قرآن اور حدیث کو سیکھ جانے کا یہ آخری ہے۔ بد سے بدکار ترین آدمی کی یہ نعمت کا ہے۔ تو جس بندے نے اپنی عمر ہی اس میں لگا دی، جس بندے نے قرآن و حدیث کو اپنے سینے سے لگا لیا، فرمایا طوبی للغرباء یبدأ الاسلام غریبا، حضور نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا اسلام اجنبی اور نامانوس ہو کر رہ جائے گا، نامانوس ہو جائے گا۔ اور فرمایا اسلام کی حالت یہ ہو جائے گی جیسے کسی آدمی نے اپنے ہاتھ کے اوپر کوئلہ رکھ لیا ہے، پکڑا ہی نہیں جائے گا، اختیار ہی نہیں کر پائے گا کہ اسلام رکھوں یا دنیا رکھوں، کیا کروں میں کس طرح، اتنا اسلام رکھنا مشکل ہو جائے گا، اپنے بیوی بچے اولادیں خلاف ہو جائیں گے آدمی کے۔ فرمایا اس وقت آدمی کو اسلام غریب ہو جائے گا، پھر ایک وقت میں آئے گا اسلام غربت سے آیا تھا اور پھر دوبارہ غریب ہو جائے گا، کوئی آدمی اس کو ماننے والا نہیں ہوگا۔ طوبی للغرباء، سنا دو خوشخبری ان کے لیے جب اسلام پہ برا وقت آ جائے گا کہ ان کو تھامنے والا ہوگا۔ آج کون سا وقت آ گیا؟ آج یہی تو آ گیا۔ دکھائیں مجھے آپ جا کر مجموع کے اندر جا کر کے کہ اسلام پہ جو غربت اب آئی ہے اس سے پہلے غربت کبھی نہیں آئی ہوگی۔ ہمارے ہی بچے ہم سے مسائل دین کے پوچھتے ہیں اور حیران ہو کر پوچھتے ہیں اچھا اسلام میں یہ بھی ہے؟ تمہاری 10 نسلیں مسلمان ہیں، تم کو ابھی تک یہی نہیں پتا چلا ہے کہ نماز کے لیے اگر امام کے ساتھ ہم مل جائیں، مسبوق جو بعد میں آتا ہے اس کو کیسے ملنا ہے، تمہیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے روزوں کا کیا ہوگا۔ ہر سال روزوں کے مسائل بتاتے ہیں اور ہر سال تمہیں روزوں کے مسائل نہیں آتے، ہر سال حج کے مسائل سناتے ہیں اور ہر سال تمہیں حج کے مسائل نہیں آتے۔ تو جن لوگوں کو ابھی اپنی عبادات کے مسائل کا نہیں بھی پتہ چل سکا، ان کو اپنی وراثت کا، اپنی اکانومی کا، اپنے روحانی نظام کا، ان کو اس کا کیا پتہ چلے گا؟ تمہارے علماء سود کو حلال کرتے پھرتے ہیں، تمہارے علماء فنون لطیفہ کو آرٹ کے نام پر حلال کرتے پھرتے اور تم بڑے آرام سے ہضم کر لیتے ہو ان سب باتوں کو۔ تو اسلام کو فرمایا طوبی للغرباء، کون ہوں گے وہ غرباء جو علم نافع حاصل کرتے ہوں گے، وہ لوگ ان کے بارے میں فرمایا۔ تو فرمایا کہ وہ پھر کیا کرتے ہیں، صالحین میں ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے دولت اور منصب اور شہرت کے بدلے میں علوم نافعہ کو بیچ کر لذات نفسانی حاصل کر کے اس میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں، اتنے اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں، اور وہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قربانی ہی نہیں دے پاتے، کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے، سوچتے رہتے ہیں میں اپنے لڑکے کو دین پڑھاؤں کہ دنیا پڑھاؤں، دین پڑھاؤں کہ دنیا پڑھاؤں۔ کبھی دنیا اس کو خوف زدہ کرتی ہے، شیطان یعد الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، وہ کہتا ہے کہ اس کو پڑھا لیا یہ تو بعد میں مولانا ہی بن کے رہ جائے گا، پھر بعد میں کیا ہوگا؟ تو نے اگر حاصل کر لیا تو پھر تیرے پاس کیا رہ جائے گا؟ تم کو ڈراتا ہے کہ بچہ کل کو ہائی کلاس سے میٹ نہیں کر پائے گا۔ ان کے لفظ بھی تو کبھی سنے ہیں، اسٹینڈرڈائزڈ لائف جو ہے وہ کیسے ہم گزاریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یو نو، میں کہا ہاں جی آئی نو ویری ویل، میں بھی بڑا، مجھے بھی ساری سمجھ آتی، مجھے پتا ہے تم جس لذت میں غرق ہو، جس لذت کے اندر تم ڈوبے ہوئے ہو، جس کو تم سمجھتے ہو یہ پاک پاکیزہ پانی ہے، وہ تو نجاستوں کی ایک جگہ ہے کہ جس کے اندر تم اس قدر عادی ہو گئے ہوئے ہو کہ تمہیں اب بدبو آتی ہی نہیں ہے۔ یہ تہذیب اس قسم کی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی آپ کے سامنے سے یہاں 2-4 عورتیں بے پردہ بیویاں اگر گزر جائیں چہرے کے تو آپ کو کوئی احساس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ بچپن سے ان کو اتنی بے پردہ دیکھا ہوا آتی جاتی عورتوں کو کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا۔ اسلامی تہذیب میں یہ ہوتا تھا کہ عورت بے پردہ گزر جائے اور بھونچال آ جاتا مدینے کے اندر کہ یہ کون ہے جو گزر کے گئی ہے۔ اب اس قدر عادی ہم ہو چکے ہیں ہندوؤں مشرکوں کے درمیان میں رہتے ہوئے کہ ہمیں اب گناہوں کا بھی احساس جاتا رہا ہے، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہائے 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 ہائے، ایک تو ہوتا ہے بندہ لٹے تو اس کو احساس ہوتا رات مجھے ڈاکو لوٹ کر لے گئے، ایک یہ عالم تمہارا ہو گیا ہے کہ تمہیں اب یہ بھی نہیں کہ ہمیں لوٹ کر لے گئے، یہ ہمیں کوئی لوٹ کر لے کے اس کا احساس ہی نہیں ہمیں رہا۔ اور برسوں ہو گئے ہیں ہم ان سیاسی لیڈروں کے پیچھے لگ کر وہ بار بار ہمیں لوٹتے ہیں، بار بار ہماری تباہی لے کر آتے ہیں، اور ہم ہر دفعہ ان کے خوشنما نعروں کے پیچھے زندگی گزارتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ بدل جائیں گے۔ وہ نہیں بدلیں گے بھائی، علوم نافعہ تم کو حاصل کرنے پڑیں گے۔ اللہم انی اسألک علما
نافعن، یہ دعا مانگو جب تک یہ علوم نافع تمہیں حاصل نہیں ہوں گے اتنی دیر تک نہ تمہاری قسمت قائد اعظم بنا سکتے ہیں، نہ بھٹو بنا سکتے ہیں، نہ نواز شریف بنائے گا، نہ ضیاء الحق آئے گا۔ کس کی آپ نے دیکھ لیا؟ قرآن و سنت پر مبنی نظام بھی ضیاء الحق نے آرڈیننس پاس کر کے دیکھ لیا، کیا نتیجہ اس کا نکلا؟ دوسرا آیا، اس نے دوسرا آرڈیننس حقوق نسواں کے بل کے نام پر پاس کر دیا۔ جہاں سے آیا تھا وہیں سے چلا گیا، جیسے مسلط کیا تھا ویسے مسلط، ورنہ تم لوگوں کو کوئی بدل سکتا تھا؟ اگر تم لوگ اندر سے بدلے ہوئے ہوتے، کوئی آرڈیننس پاس کرے یا نہ کرے، کوئی قانون بنائے نہ بنائے، تم تو زنا نہیں کرو گے، تم تو شراب نہیں پیو گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس نے شراب پینی ہے اس نے پینی ہے، پھر قانون نہ بناؤ۔ بھائی پھر تو جس نے چوری کرنی اس نے کرنی نہ بناؤ، ہیں؟ کسی کی لڑکی گھر سے بھاگنی چاہے اسے پردہ کرائے یا نہ کرائے کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو بھاگ ہی جانی ہے جی۔ بیٹا تجھے بھی جوتے پڑنے ہی پڑنے ہیں، تو کوئی بندے کا پتر بن کر کام کرے یا نہ کرے، تیری بھی آخرت تباہ ہو گئی کہ دنیا کے لیے چند ٹگوں کے لیے تم لوگ اس طرح کے بیان دیتے ہو۔ یہ سب لوگ قیامت کے دن جو آج آپ کو عہدوں پہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ ایک لائن لگ کر کھڑے ہوں گے خدا کی بارگاہ اور سرکشوں کے اندر مغضوب علیہم کے درمیان ان کے اوپر لگائیں۔ اس لیے آپ نے دیکھ لیا کہ دنیاوی علوم حاصل کر لینے کے بعد وہ یورپ اور امریکہ سے آئے اور جی شوکت عزیز کو امپورٹ کرو، تو کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ پھر وہ امپورٹ ہوا، پھر کیا ہو گیا؟ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ہونا ہی کچھ نہیں جب تک کہ تم اپنے آپ کو اللہ سے نہیں جوڑ لیتے، علم نافع حاصل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کو ہستانی۔ ابھی انہوں نے سیکھے نہیں نا صحرا کے لوگوں نے، اور انہوں نے یہ علوم نہیں سیکھے، گیدڑ نہ بھی بنے وہ سارے ہیں جی۔ ابھی وہ آزاد رہ رہے ہیں، ابھی وہ ان کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں سبق پڑھانے ہیں، یہ ہم نے تمہیں یونیورسٹیاں بنانی ہیں، ہم نے تمہیں یہ پڑھانا ہے، ہم انہیں مہذب بنانا چاہتے ہیں۔ مہذب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو غلام بنانے کی ترکیب آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہمارے کیسے غلام بن کر۔ میں نے آپ سے کہا تھا یورپ پہلے کیا لے کر گیا؟ حبشی غلاموں کو 15 کروڑ لوگوں کو انہوں نے ذبح کیا۔ کتنے؟ 15 کروڑ لوگوں کو اس دنیا کو غلام بنانے کے لیے۔ تو اس کو کیا کیا؟ اس کو لوہے کی زنجیریں پہنا کر لاتے تھے۔ اب آپ کو سونے کی زنجیریں پہنا کر لے جاتے ہیں۔ آ جائیں ہم آپ کو وہاں پر یہ دیں گے، گھر ملے گا، گاڑی ملے گی، بنگلہ۔ یہاں سے پیسے آپ دے کر بھیجتے ہیں، آپ سے پیسے بھی لیتے ہیں، جاتے وقت آپ کو ایک ٹکڑا دے دیتے ہیں، جاؤ جی تسی بڑے پکے قسم کے اکانومسٹ بن گئے، MBA کر لیا، آپ ماہر ہیں، اب آپ جا کے ملک کی اکانومی تباہ کریں جتنی پہلے بھی بڑی ہوئی ہے، اور آپ جیسے بھیجیں آپ بھی کتنے پڑھ کے آئے، تو کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک بات تو یہ ابھی اپنے آپ کو اپنے فطرت کے اندر رکھیں گے تو اسلام بچ سکتے ہیں۔ ڈائری اسلامی 150 روپے، ضرورت نہیں نیکی کے لیے خریدیں۔ تحریک اسلامی کی ڈائری آئی 150 روپے کی، اپنے بچوں کے لیے لے کر جاؤ، اس پہ قرآن اور حدیث، اور روزانہ اپنے بیٹے بیٹی سے کہو بیٹا اس پہ مجھے کچھ لکھ کر دکھاؤ، کوئی اچھی سی چیز مجھے لکھ کر لے کر آؤ، تاکہ اس کے اوپر وہ دینی چیز، یہ تربیت کی چیزیں ہیں۔ اتنے پیسے صرف کر دیتے ہیں، چیز نہیں لے کر جاتے، بڑی زیادتی والی بات۔ اللہ کے نزدیک تو ہم تحریکیں جتنی بھی ہیں نا، تنظیم، تحریک، جماعت، تبلیغ، جتنے بھی ہیں، ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہم سب کو اکٹھا کر دین پہنچایا۔ ہاں جی، کس آدمی کا تبلیغی ٹیسٹ تھا جی؟ ہاں جی میرا تھی، مجھے تمہیں مولانا طارق جمیل سنے تھے۔ کس آدمی کا ٹیسٹ قرآن تھا جی؟ میرا، تجھے ڈاکٹر اسرار صاحب دیے تھے۔ میرا جی میں کمپیریٹیو اسٹڈی کو بڑا لائک کرتا، تجھے ذاکر نائک دیا تھا۔ ہاں جی فلاں بندہ جی میں فرقوں سے بیزار تھا، تجھے مولانا اسحاق صاحب دیے تھے۔ فلاں جی میں بڑا تحریکی آدمی تھا، تجھے سید ابو الاعلیٰ مودودی دیے تھے۔ اللہ کہے گا تم سب کے ٹیسٹ کے مطابق میں نے جیسے دنیاوی ٹیسٹ میں کسی کو آم، کیلا، امرود، پھلوں، سبزیوں میں رکھیں ٹیسٹ، ایسے ہی میں نے دین میں بھی ٹیسٹ تمہارے مطابق رکھے تھے۔ تو ہی بڑا بدکار تھا، تو ہی بڑا بدکار تھا جو میرے دین کی راہوں پر نہیں آیا۔ تو یہ جو اللہ نے اتنے بنائے ہوئے ہیں نا، یہ ٹیسٹ ہیں۔ اس کو آپ یہ نا کہ مولویوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، آپ نے کتنے فرقے گھر میں بنائے ہیں؟
دو دو بیٹے ہو نا وہی نہیں باپ سے سنبھلتے، وہی نہیں سنبھلتے۔ ابا کہتا ہو بیٹے کی پتروں کی طرح رہا کرو، تو میرے دونوں بہو کہتے ہیں ابا جی آپ کا دماغ خراب ہے، یہ تو بڑا حرامی ہے، آپ کا پتر کم لگتا ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بڑا ایسا ہے۔ آپس میں ہی دیکھا کرو، جب تم مر جاؤ گے نا، مرنے کے بعد جب جائیدادیں بانٹتے ہیں ناگ بن جاتے ہیں، ناگ۔ کہتا 25,000 ہی آتا ہے، لینا ہے۔ ایسا بھی موقع ہم نے دیکھا ہے کہ ابے کا جنازہ نہیں اٹھنے دیا، انہوں نے کہا بیٹھو پہلے حساب ہوئے گا پھر ابا دفنایا جائے گا، کھڑا جنازہ اٹھا کے رکھ دیا زمین پہ۔ اس لیے زیادہ پھنے خان بن کے اسلام کے اوپر تنقید نہ کرو۔ ہمیں پتہ ہے کہ اپنے اندر کے بدلو، اپنے اندر کو، جو تمہارے اندر رہتا ہے نا، ناگ اژدہے تمہارے اندر جو رہتے ہیں، اندر جو جنات ہیں تمہارے اندر، کہتے ہیں جن آ گیا ہمارے گھر میں، تیرے اندر آیا ہوا جن، تیرے گھر کوئی جن، تجھ سے بڑا کوئی جن شیطان ہے جتنا تو شیطان ہے۔ جتنا انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا، کوئی بھی نہیں سمجھتا، سمجھ گئے؟ تو یہ میری عزیزو یہ ہے کہ اس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے یہ آپ کام کریں۔ باقی ہم نے جو کہا تھا کہ وہ جو ہم نے عمرے پہ جانا ہے، وہ لوگ عبد المنان کو بھی تک جو پاسپورٹ ہیں وہ جمع کرائیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے، تاکہ پھر آگے فروغ صاحب کو دیں، پھر لگوانے بھی ہیں انہوں نے ویزے، اس سے ایک پروسیس ہے بڑا لمبا چوڑا، تو جلدی بتائیں، پھر نہیں جانا تو پھر ہم تو چلے جائیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے۔ انتظار تھوڑی کرنا ہے کسی کا۔ اتوار کے دن درس قرآن سورہ نساء میں نے شروع کرائی، اپنے بیوی اور اپنے بچوں سمیت آؤ لے کر، کیونکہ اس میں عورتوں کے لیے احکامات، گھر کے رہنے کے۔ ابھی یہ ہمارے غامدی صاحب کہتے ہیں نبی پاک تو معاشرت کے لیے نہیں آتے تھے، وہ تو دین پہنچانے آتے تھے۔ اوئے الو، کس نے تجھ کو فلسفہ پڑھایا تھا، کس نے تجھے پڑھائی چیزیں؟ اس استادوں کو بھی میں دیکھوں تو تیرا دماغ بھی۔ نبی اپنی معاشرت سکھانے کے لیے آتا ہے، نبی کچھ نہیں بتا، نبی کر کے دکھا کر جاتا ہے سارا کام۔ وہ دکھاتا ہے کہ اگر تو نے پیٹ پہ اپنے پتھر باندھا، میرے پیٹ پہ 2 بندے ہوئے ہیں۔ نبی لوگوں کو دکھاتا ہے کہ اتنے گھر میں گزارا ہو سکتا ہے جتنے گھر میں، وہ گزارے کر کے دکھاتا ہے۔ تو دنیا کو اس طرح نہ سمجھ، نبی ہر کام کر کے دکھاتا ہے۔ نبی دکھاتا ہے کہ میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوں، پر مصلی پہ کھڑا ہو کے رات تہجد پڑھ رہا ہوں، میں نے تہجد پڑھنی۔ نبی گھوڑے پہ دن میں سوار، رات کو مصلی پہ سوار۔ ہاں جی، نبی سب کچھ دکھاتا ہے۔ نبی کمزور بھی ہوتا ہے، نبی کو غشیاں بھی پڑتی ہیں، پڑھی نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کے وقت میں آخری میں بے ہوش ہوئے، رسول پاک بخار چڑھتا ہے نبی کو، ہے وارث نبی دا دند شہید ہویا، تقدیر مول کسے تو نہ ہٹ دیوے، ہیں دتا زہر تقدیر نے حسن تائیں، سیس شاہ حسین دا کٹ دیوے۔ حضرت حسن کو زہر مل جاتا ہے تقدیر کے ذریعے سے، اور امام حسین کا سر کٹ جاتا ہے۔ دتا زہر تقدیر نے حسن تائیں، سیس شاہ حسین دا کٹ دیوے، وارث نبی دا دند شہید ہویا، تقدیر مول کسے تو نہ ہٹ دیوے۔ سب غلام ہی غلام اللہ کے، چاہے نبی ہو، صدیق ہو، شہید ہو، صلاح۔ نبی کر کے دکھا کر جاتا ہے۔ نبی دکھاتا ہے کہ میں روتا ہوں جب میری بیٹیاں مر جاتی، میں روتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں نبی تو روتا ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں عمر میرے اندر ایک باپ بھی تو رہتا ہے، تو مجھے صرف ایک پہلو نہ دیکھ، میرا دوسرا پہلو۔ عمل کر کے نبی دکھاتا ہے کہ پتر کے مرنے پہ کس طرح صبر کرنا ہے، اور بڑھاپے کا پتر اور آخری پتر پہلے بھی فوت ہو گئے، بیٹیاں کے مرنے پہ نبی صبر کر کے دکھاتا ہے۔ شادیاں کر کے لوگوں کے درمیان دکھاتا ہے کہ تیری تو ایک دن نہ سنبھالی جاتی تجھ سے، میری 11 میں نے رکھی ہوئی ہیں، اور پے در پہ شادی کرا کر کے دکھاتا ہے بھی شادیاں ایسے کی جاتی، شادی ایسے کی جاتی، شادی ایسے کی جاتی سادگی کے ساتھ، لیکن وہ نہیں کرتی۔ نبی آتا ہی دنیا میں بندوں کو اپنی معاشرت جی کر دکھاتا ہے، اور ان کو بتاتا ہے کہ یہ دین قابل عمل ہے، ورنہ قیامت کے دن ہم سب اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ دین تو تیرا قابل عمل تھا نہیں، ہم کیسے گزارتے، تیرا نبی تو نا۔ اللہ نے کہا کر کے دکھائے گا، بتائے گا بھی اور کر کے بھی دکھائے گا۔ دونوں کام کرنے کے بعد پریکٹس بھی اور تھیوری بھی، دونوں چیزیں تو تم لوگوں کو بتائے گا۔ پھر اس کے بعد تو میں اب آپ کو سورہ نساء پڑھاؤں گا، اس میں معاشرت ہے۔ پھر وہ جن کا وہ کہتا نا اقبال نے اس میں کہا تھا کہ اب جس کا جی چاہے پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے رکھ دیا ہے سر عام۔ میں تو سب کو دعوت عام دیتا ہوں کہ سکھا لو، قیامت کے دن تمہیں قوا انفسکم واہلکم النار، اپنے گھر والوں کو بچا لو اور اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اب اگر آپ نہیں آج شادیوں پہ جاتے ہیں، شہر سے باہر کراچی، لاہور، اسلام آباد گڈیاں کرا کے جاتے ہیں، ادھر کہیں گے بس جی کیا کریں، گاڑی نہیں ملی، فلانا نہیں ملا، 2 نمبر اندر چل رہی ہے۔ اللہ نے میرا ہی یہ خطبہ نکال کے دکھایا، تجھے کاشف نے بتایا تھا، ہاں جی، تمہیں کوئی ڈرانے والا آیا تھا، ہاں جی، پھر کے بعد کا جواب نہیں ہونا، الیوم نختم بافواہہم، آج تیرے منہ بند کر دیں گے ہم، تجھے لے اٹھاؤ اس کو جہنم کے اندر۔
تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے وہاں اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں آنے کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض۔ میں رات کا بڑا شدید بیمار، اتنا بھی مجھ سے اٹھا بھی نہیں، بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں، اٹھا کے 2 بندے مجھے یہاں تک لے، ایک لمحے نہیں سویا، بہت بری حالت، وامٹنگ، حالت خراب میری۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے، آپ سب کو بھی شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ حالت بڑی خراب تھی، میں سوچ رہا تھا کہ یار میں کیسے اٹھ کے جاؤں۔ میں نے نکلتے کہا اللہ پہلے بھی تو ہی مجھے بلاتا ہے، پہلے کب میں نے کبھی بولا ہے، اب بھی تو نے مجھ سے بات کرانی، لو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکلوا دیا۔ وہ بڑا بادشاہ ہے، صرف تم لوگوں کی مانگنے میں کمی، بس اس سے کہہ دیا کرو کوئی کام مشکل آ جائے نا، رستے میں گاڑیاں بھی پھنس جائیں نا، میں نے جانا ہے ٹائم سے، گاڑیوں کا کوئی انتظام کر دے، لو میں کہتا کن کا اشارہ ہوتا کھل جاتا سارا کچھ۔ میں نے کبھی اپنے اللہ کو کبھی نہیں، معمولی سی بات بھی ہونا میں اسی وقت کہہ دیتا ہوں، اسی وقت۔ میری ماں کہتی تھی پتر تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، یہ پہلا سبق میری ماں نے مجھے پڑھایا کہ تسمہ بھی تیرا ٹوٹ جائے نا اسکول جاتے ہیں تو نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ میاں سے کہتا ہے۔ میں نے کہا پھر وہ جوڑ دے گا، چھوٹا سا ہوتا میں، اسے کہا ہاں جوڑ بھی دے گا، نیا بھی لا دے گا تجھے۔ اللہ اللہ، تو وہ دماغ میں بیٹھ گیا، مائیں رشتہ جوڑ جاتی ہیں، باپ رشتہ جوڑ جاتے ہیں اولادوں کے اپنے اللہ کے ساتھ۔ کوئی بات تمہاری ہو جائے نا، ٹوٹی نل میں پانی نہیں آتا، اللہ پانی دے دے، بارشیں برسانے والے، کوئی انتظام ہی فرما دے۔ میں کہتا ہوں آ جانا ہے، کوئی پتہ، آپ نہ سوچا کرے کہاں سے آنا ہے، آپ کا دماغ ہے، آپ کو تو اپنے آپ کا ہی پوچھوں نا میں آپ کے دماغ کے اندر کیا، تو آپ کو آپ ہی نہیں بتا سکتے میرے دماغ کے اندر۔ اس بادشاہ کے پاس بڑا انتظام ہے، کھانے کا، پینے کا، رکھنے کا، کپڑا جوتی اتنی ہے اس کے پاس بھی، چھوڑ بات سے دو۔ بندے کہتے ہیں گھر نہیں بنتا، میں کہہ اللہ کو، بندہ کہتا میں عمرے پہ نہیں جا سکتا، بتا دے 100 روپیہ نکال کے رکھ دے، میں نے 100 نکال دیا، آگے کا انتظام تو میں تو تیرا ارادہ باندھ بیٹھا ہوں، مجھے بلا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ خود انتظام کر دیتا ہے، اور بادشاہ ہے مانگ لیں، تو وہ داتا ہے کہ دینے سے سیری نہیں تجھے، کہ لذت جود نے پھر مانگ سکھایا مجھ کو۔ اس نے کہا تو وہ بادشاہ ہے کہ تجھے اتنا دینے میں مزہ آتا ہے کہ تو نے میرے اندر خواہش پیدا کر دی کہ مانگی جا مانگی جا مانگی جا، اصل میں دل تیرا کر رہا ہے دینے کو، بنا مجھے دیا مانگنے والا ہے۔ علامہ وحید الزمان نے لکھا، بچہ تھا جس وقت میں نے بخاری شریف کی شرح میں یہ پڑھا کہ تو وہ داتا ہے، میں پھر جھوموں، مزہ آئے مجھے بڑا، میں پھر کبھی کبھی پڑھتا بھی، تو وہ داتا ہے کہ دینے سے سیری نہیں تجھ کو، تجھے ہی رج نہیں آتا دینے سے، تجھے اتنا شوق ہے بندوں کو دینے کا، لذت جود سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو، تجھے دینے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میرے اندر تو نے خواہش رکھ دی بھی مانگی جائے، ٹھیک ہے نا۔ مزہ میرا بھی، میرا تو پہلے ہی پورا تھا سارا۔ کیسی ہے بندے نے پکڑ لیا نا اللہ کو، اللہ کہتا ہے جب اس طرح کی لاڈیاں اور اس طرح کے پیارے پیاری باتیں بندہ مجھ سے کرتا ہے پھر مجھے بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں فرشتوں اس کو دوبارہ بولے، پھر کہے مجھے اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کا اللہ کے ساتھ کوئی تعاون اپنا رکھیں، تعلقات بحال کریں، بڑی دیر ہوگی ٹوٹے ہوئے تعلقات کو خیر سگالی جذبے کے ساتھ تہجد کے وقت اٹھا کریں، انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے گا۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم فک کل اسیر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے سیدھی کریں۔